بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیٹا. اچھا بیٹا، آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 کا. ٹھیک ہے، پاکستان اسٹڈی. چیپٹر نمبر 1 پاکستان اسٹڈی کا تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہمارا ٹاپک ہے جی اسلام کے بنیادی اصول. بیسک پرنسپل آف اسلام ان اے اسٹیٹ، یعنی کہ ایک ریاست کے اندر اسلام کے کیا کیا اصول ہیں. ویسے تو اسلام کے اصول ہر جگہ ایکول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ہم ایک بک پڑھ رہے ہیں جس کا حوالہ ایک ملک سے دیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم انہیں اسٹیٹ کی بات کر سکتے ہیں. تو اقتدار اعلیٰ کی سب سے پہلے نمبر پہ اگر ہم بات کرتے ہیں سورجینٹی کی کہ اقتدار اعلیٰ کیا ہے، نمبر 1 پہ بچوں کو یہ بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی سمجھ ہی نہیں آتی ہوتی بچوں کو کہ آخر اقتدار اعلیٰ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 پہ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا میننگ کیا ہے. اس کا مطلب اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ یہ پورے کا پورا ٹاپک جو ہے وہ ایزیلی حل کر سکیں گے، ادروائز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اقتدار اعلیٰ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچے کہ حاکمیت، اختیار حکمرانی، ٹھیک ہے، یا حاکمیت کا طریقہ یا حکمرانی کا طریقہ یا اتھارٹی کس کے پاس ہے حکمرانی کی. تو چونکہ ہم سب مانتے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو مالک بھی پھر اللہ رب العزت کی ذات ہے. جب اللہ رب العزت کی ذات مالک ہے اور اس کو پیدا کرنے والی بھی وہی ہے، تو پھر اس دنیا کا جو نا وہ اختیار حکمرانی بھی اللہ کے ہی پاس ہے. یعنی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کے اندر حکمرانی ہونی چاہیے یا ہوگی. اب صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود آ کر جو نا حکمرانی تو نہیں کریں گے، تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ اقتدار اعلیٰ پھر دے دیا عوام کو. تو عوام کیا کرتی ہے، اپنے ووٹ کے ذریعے جو نا وہ صالح متقی پرہیزگار افراد کا انتخاب کرتی ہے، جن کو اپنے اوپر حکمران مقرر کر لیتی ہیں. اور یہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ ایمانداری کے ساتھ، ٹھیک ہے، اقتدار اعلیٰ کو، حکمرانی کو اللہ رب العزت کی، اقتدار اعلیٰ کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے، اسلامی قوانین کی پیروی کرتے ہوئے جو نا وہ حکمرانی کا اختیار استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی اگر ہم بات کریں گے تو. ٹھیک ہے، اسی حاکمیت کو استعمال کرتے ہوئے بے شمار لوگوں نے حکمرانی کی ہے، جن میں سر فہرست جو نام ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ آگے نئے اگر ہم لیڈران کی بات کریں تو محمد بن قاسم جیسے لیڈران بھی جو ہے نا وہ اسی کا حصہ ہیں. صلاح الدین ایوبی جو ہیں یہ اس میں ہمارے اسلامی حکمران ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں مانی ہے اقتدار اعلیٰ کی بات کو، انہوں نے بھی حکمرانی کی ہے. ان میں بھی ایسے نام موجود ہیں جو کہ مردود ہو گئے، جن کو کہنے کہ دنیا بطور سبق یاد رکھتی ہے کہ نمرود ہے، فرعون ہے، ٹھیک ہے، شداد بھی ہے، یزید بھی ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حکمرانی کا اختیار اللہ کا قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، خود ہی خدا بن بیٹھے یا اپنی مرضی سے حکمرانی کرنے لگے. تو دوسرے نمبر پہ بیٹا بیسک پرنسپل آف اسلام میں عدل و انصاف. تو عدل کا میننگ ہوتا ہے بیٹا صحیح چیز کو صحیح جگہ رکھنا. انصاف ہوتا ہے بیٹا برابر تولنا، برابر کرنا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم عدل و انصاف کی اگر ہم بات کریں گے تو عدل و انصاف کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کو جس کا جو حق ہے اس کو وہ دلانا عدل و انصاف کہلاتا ہے. یہ قانون الہی ہے اصل میں بیٹا کہ جو جہاں پر عدل نہیں ہوگا وہ معاشرہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو عدل و انصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بے شمار جگہوں پر جو ہے نا وہ فرمایا تھا، جس میں ایک جگہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک دوسری جگہ فرما دیجئے کہ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا عدل کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مسالے ہیں، ٹھیک ہے،
جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لیڈر کا بھی واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک سوٹ پہنا ہوا تھا جو کہ بیت المال سے تھا. تو جب خطبہ پڑھنے آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ جو چادریں ہمیں ملی تو آپ کو بھی وہی چادر ملی, ہمارا سوٹ تو نہیں بنا, آپ کا قد بڑا ہے تو آپ کا سوٹ کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے بجائے اس کے غصہ ہوتے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا. تو بیٹا نے کیا جواب دیا کہ جی میں نے اپنے حصے کی چادر والد صاحب کو دی جس سے ان کا سوٹ بن گیا. تو وہ بھی عدل و انصاف کو پسند کرنے والے تھے. ایک مرتبہ عدل و انصاف کے والے سے ایک واقعہ گزرا کہ مدینہ کی سرزمین جو ہے وہ زلزلے سے کانپنے لگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق اپنا عصا مارا, دوسری روایت کے مطابق اپنے پاؤں کی ایڑی مار کے زمین کو مخاطب کر کے کہا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے جبکہ عمر تمہارے اوپر انصاف کرنے والا موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عدل و انصاف کی اسلام نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت دی ہوئی ہے. اور عدل جو ہے یہ ہر کسی کے ساتھ کرنا چاہیے ہمیں, امیر کے ساتھ, غریب کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے نا وہ جو میاں بیوی ہیں وہ بھی آپس میں عدل و انصاف سے کام لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ ہے جی مساوات, ایکویلٹی, ہر کوئی ایک جیسا, امیر ہو غریب ہو, رنگ نسل کا کوئی فرق نہیں ہے. کہ مشہور اور آپ سب جانتے ہیں واقعہ ہے جی کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, کسی عربی کو کسی اجمی پر, اور کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, اور کسی گورے کو کسی کالے پر. کوئی فوقیت نہیں, اگر فوقیت ہے تو وہ صرف ہوتی ہے تقویٰ, اور تقوی کی جو ہے نا وہ اسیسمنٹ ہم نہیں کر سکتے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتے ہیں. مطلب ہماری نظر میں سب برابر ہیں, اگر کہیں فرق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں ہے, وہی فرق جو ہے نا وہ قائم کر سکتے ہیں, ہم فرق قائم نہیں کر سکتے ہیں. تو چوتھا ٹاپک ہے اخوت, بردرہڈ, بھائی چارہ. ٹھیک ہے, کہ اسلام نے ہر فرد کو, ہر انسان کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. تو دکھ ہو سکھ ہو, ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا احساس اور محبت اور باہمی تعاون پیدا کر کے جو ہے نا وہ زندگی گزارے گا تو یہ زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا آپس میں کینہ نہ رکھو, حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو, اور سب بھائی بھائی بن جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے نا وہ روایات بھی فرمائی ہے اخوت کے بارے میں. پھر چوتھے نمبر پہ ہے جی پانچویں نمبر پہ ہے رواداری, روا رکھنا. رواداری لفظ ہے روا رکھنے سے, روا مین رواں دواں, رکے نہیں, قطع تعلقی نہیں ہے. اسلام قطع تعلقی کو ہمیشہ سے ناپسند کرتے ہوئے آیا ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ اگر کسی کی بات کسی کو بری لگ بھی جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے, نہ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہو جائے. تو رواداری انسان کو مشکل اور بے شمار مسائل سے بچاتی ہے اور معاشرے کے اندر امن اور خوشحالی لاتی ہے. ایک جگہ پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ دین میں کوئی زبردست نہیں, بے شک ہدایت گمراہی پر خوب واضح ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو رواداری اور یا یہ جو اصول ہے اسلام کی طرف سے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتائے ہوئے, یہ انتہائی اہم اصول ہیں. یہ ہر معاشرے میں قائم ہونے چاہیے, اسلامی معاشرہ ہو خواہ غیر اسلامی. غیر اسلامی میں آج کی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر نے یہ اصول اپلائی کیے ہوئے ہیں, لیکن ہم مسلمان ہی ہیں کہ ہمارے مذہب یہ اصول اپلائی کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن ہم جو ہے نا وہ اپلائی نہیں کرتے. تو لاسٹ پہ اس نے ایک خلاصہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی اصولوں کا عوامی اخلاق پر جو ہے نا وہ کیا اثر پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے بیٹا کہ اگر ہم کسی کو جو ہے نا وہ عدل و انصاف کے بارے میں بتائیں گے تو عدل و انصاف کرنے لگ جائے گا, یا اگر ہم کسی کو جو ہے نا اخوت, بھائی چارہ یا اقتدار اعلیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ اس کے جو ہے نا وہ پیروکار یا فالوور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بیٹا اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے, یہ اچھے سے سبق لرن کر لیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.